بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شاہین صدیقی۔ آج ہم پھر ایک پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں ہمارا جو آج موضوع ہے وہ نیوٹریشن کے حوالے سے ہی ہے، غذائی قلت۔ ملک میں سب سے بڑا مسئلہ اگر ہم کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ عوام جو ہے، زیادہ تر عوام غذائی قلت کا شکار ہے، جسے ہم کہتے ہیں مائکرو نیوٹرینٹس۔ انتہائی قلت ہے۔ اگر ہم وٹامن ڈی کی بات کریں تو 80% عوام ہماری وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کا شکار ہے۔ اسی طرح اگر ہم خون کی کمی کی بات کریں تو خواتین ہماری 80% خواتین خون کی کمی کا شکار ہے اور 50% تک عوام ہماری خون کی کمی کا شکار ہے۔ اسی طرح بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، جس میں مائکرو نیوٹرینٹس جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر ان مائکرو نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی کو ختم کر دیا جائے تو بہت سارے امراض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جیسے اگر ہم بات کریں کہ بچوں میں اندھا پن وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، بچوں میں ہڈیوں کی بھربھرا پن، بچوں میں ہڈیوں کی پیدائشی طور پر ٹیڑھا پیدا ہونا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں خون کی کمی، وٹامن، آئرن، فولک ایسڈ، وٹامن ڈی، یہ ساری ڈیفیشنسیز ہیں جس کی وجہ سے بچوں میں امراض بھی بہت زیادہ ہیں۔ ڈائریا کا بچے بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ نمونیا ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، جس میں 1 سال سے کم عمر بچوں کی اموات بھی نمونیا میں بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح بچوں میں ڈائریا میں بھی ہر سال کئی لاکھ اموات ہوتی ہیں، اور بچے 1 سال میں ڈائریا کی ہی وجہ سے 4 سے 5 دفعہ اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ان مائکرو نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی کو ختم کر دیا جائے تو نمونیا پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے، ڈائریا پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر نیوٹریشن انٹرنیشنل سے حفیظ اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ویٹ فورٹیفیکیشن کی جو ہے وہ سالانہ رپورٹ بھی پیش کی جا رہی ہے۔ ہم ان سے پتہ کرتے ہیں کہ آیا کہ ویٹ کی فورٹیفیکیشن کتنے سالوں سے جاری ہے، اور اب ہمیں ہدف جو حاصل ہوا ہے کس حد تک ہم کامیاب ہو سکے ہیں کہ آٹے میں جو فورٹیفیکیشن کی گئی ہے، جس میں مائکرو نیوٹرینٹس ملائے گئے ہیں، اس میں نیوٹریشن انٹرنیشنل نے کس حد تک کام کیا ہے اور کتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں، اور اب کتنا ہدف حاصل کیا ہے، کیونکہ آج سالانہ رپورٹ بھی پیش کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کب سے یہ کام آپ لوگ کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے اس میں مائکرو فیڈرز بھی لگائے ہیں ویٹ کی فورٹیفیکیشن کے لیے، اور آپ کی آج سالانہ رپورٹ بھی پیش کی جا رہی ہے۔ کتنا ہدف آپ کو حاصل ہوا ہے خاص طور پر مائکرو نیوٹرینٹس کے والے سے؟ جی تھینک یو ویری مچ، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کا جو پروگرام ہے بیسیکلی یہ ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے اس میسج کو ڈسمینیٹ کرنے کے لیے۔ حفیظ اللہ نام ہے میرا، میں نیوٹریشن انٹرنیشنل میں پروونشل پروگرام مینیجر ہوں، سندھ کو دیکھ رہا ہوں، اور جو میری ٹیم ہے وہ ویٹ فلور فورٹیفیکیشن پہ کام کر رہی ہے۔ ہماری آج کی جو میٹنگ ہے، اینول ریویو میٹنگ، ہم یہ ہر سال کرتے ہیں کی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کرتے ہیں۔ زیادہ تر کام ہمارا سندھ فوڈ اتھارٹی، سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ، فلور ملز، چکیز، اور جو مختلف اور جس طرح میڈیا ہے یا کچھ اور اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس میں ہم کریٹیکلی دیکھتے ہیں اپنی پروگریس کو بھی، اور چیلنجز ہمیں کیا فیس ہوئے ہیں، آگے کیا ہمارا پروگرام کرنے جا رہا ہے، ہم نے ٹارگیٹس کتنے اچیو کیے، یہ ساری ہم آج کی اس پریزنٹیشن میں پروگریس دے چکے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ویٹ فلور فورٹیفیکیشن ریلیٹیولی ایک نیا کانسیپٹ ہے، اتنا نیا بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ 2016 میں یہ پروگرام ہمارا شروع ہوا، 2020 تک تھا، جس میں بیسیکلی جو مائکرو فیڈرس ہیں، مائکرو فیڈرس آر دا مشینس جو ایک فلور مل میں یا چکی میں آپ انسٹال کرتے ہیں، دیٹ ہیلپس ٹو فورٹیفائی دی ویٹ فلور۔ تاکہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پری مکس ایکس پاؤڈر ہے جو شاہین صاحبہ نے بات کی، مائکرو نیوٹرینٹس، ان کو مکس کرنے کے لیے ہم نمک کی طرح اس کو چھڑک نہیں سکتے۔ دیٹ ہیز ٹو بی اے ویری کمپلیکیٹڈ پروسیس، جو ہم نے سمپلیفائی کر کے اس مشین میں ڈال دیا۔ اب وہ 1 کلو جو پاؤڈر ہے، بیسیکلی 1 کلو 1 kg آف پری مکس از مور دین انف ٹو فورٹیفائی 5000 kgs آف ویٹ فلور، یعنی 5 میٹرک ٹن کو آپ 1 کلو سے فورٹیفائی کریں۔ آپ اس کی چھوٹی سی چٹکی بھی ویٹ فلور کی آٹے کی لیں گے اور اس کو ٹیسٹ کریں گے تو اس میں آپ کو یہ سارے مائکرو نیوٹرینٹس ملیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں مائکرو فیڈرس چاہیے ہوتے ہیں، جو ہم نے 131 مل میں سندھ میں لگا دیے ہیں۔
359 مائکرو فیڈرس ہیں, کافی ایکسپینسو ہیں. اسٹاف کی ٹریننگ اس میں شامل ہے, انسٹالیشن شامل ہے. آج کل وہ کیونکہ انفلیشن ہے بہت سارے مہنگے ہو رہے ہیں تو لوکلی بھی یہ بلٹ ہو رہے ہیں. اینی ویز 30 چکیاں ایسی ہیں جن میں ہم ٹیسٹنگ بیسس پہ سندھ میں یہ مائکرو فیڈرس انسٹال کروا چکے ہیں. یعنی اب چکی کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں. 50% ہماری جو آبادی ہے 50% وہ افیکٹڈ ہے بائی ڈیفیشنسی آف مائکرو نیوٹرینٹ, جس کی وجہ سے ہمارے بچے اسکولس میں ہم کہتے ہیں بچہ جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ اس کی ڈیولپمنٹ کیسی ہے, اس کی گروتھ کیسے ہو رہی ہے. فار ایگزامپل فولک ایسڈ, یہ آپ کی اسپائنل کارڈ کو ڈیولپ کرتا ہے. یہ اگر ڈیولپ ہوتا جائے تو بچے کی جو کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو رہی ہے نا. پہلے آپ نے بلائنڈنیس پہ بتایا, اگر وہ وائٹامن اے مل رہا ہے ہمیں تو ہم کیوں, مطلب ہمیں سروے کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ 50%, 70%, 80% فگرس آ رہی ہیں جو بہت ہی نیگیٹو ہیں. تو یہ اگر نہ ہوتی تو ہم اس پہ کیوں کام کرتے. تو بیسیکلی آٹے کو فورٹیفائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسٹیپل فوڈ ہے. ہر گھر, چاہے وہ امیر ہو, غریب ہو, کشمور میں ہو, کنکوٹ میں ہو, کراچی میں ہو, دادو میں ہو, تھر میں ہو, 2 دفعہ تو روٹی کھا رہا ہے, 1 دفعہ 2 دفعہ کھا رہا ہے. اور وہ جب آپ یہ مکس کرتے ہیں, نہ جو ہماری روٹی ہے نہ اس کا ٹیسٹ چینج ہوتا ہے, نہ کلر چینج ہوتا ہے, نہ اس کی کوئی کوالٹی میں فرق آتا ہے. بیسیکلی اس میں یہ 4 مائکرو نیوٹرینٹس کی انکلوژن ہے, شامل کرنا ہے ان کو. اب یہ مینڈیٹری ہے بائی دا وے. یہ اچھا مجھے بتائیں, قانون بھی کوئی پاس ہوا ہے؟ کب اس کا فورٹیفیکیشن کا قانون ویٹ کے والے سے پاس ہوا اور کس حد تک لاگو ہوا ہے یہ قانون؟ میں اسی پہ ابھی آ رہا تھا کہ نیوٹریشن انٹرنیشنل نے ایفرٹس لیں کہ پالیسی لیول پہ بھی کام کیا جائے, ہائر لیول پہ کام کیا جائے. تو ہم نے ایک ڈرافٹ بنایا اور پھر فوڈ ڈپارٹمنٹ, فوڈ منسٹریز کو پورے پاکستان میں سپورٹ کیا. لیکن سندھ پہلا صوبہ تھا جس نے لیڈ لیا. یہ کئی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں اور اس میں ہم فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ سندھ فوڈ فورٹیفیکیشن ایکٹ 2021 پاس ہو چکا ہے. دسمبر 17 کو گورنر صاحب نے اس کو سائن کیا تو یہ ایکٹ بن چکا ہے. اب وہ ایکٹ کہتا ہے کہ جو بھی آٹا سندھ میں پروڈیوس ہو, امپورٹ ہو, جو بھی پروسیس ہو, چکی سے ہو, فلور مل سے ہو, جو بھی آٹا بنے گا یہاں پہ وہ فورٹیفائڈ ہوگا. یعنی یہ 4 چیزیں اس میں شامل ہوں گی اور یہ WHO اپرووڈ ہے. اور یہ جو ہے جو مختلف لیبارٹریز ہیں وہاں سے بھی اپرووڈ ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم, کیونکہ وہ جو گورنمنٹ ہے وہ تو اتھینٹک چیزوں کو فالو کرتی ہے. 84 ملکوں میں یہ لیجسلیشن پاس ہو چکا ہے. 84 کنٹریز, ہم کوئی اکیلے نہیں ہیں. سندھ کے بعد بلوچستان نے کیا, پھر KP نے کیا, انشاءاللہ پنجاب بھی جلدی کر دے گا کیونکہ ابھی نگراں سیٹ اپ ہے. تو جیسے ہی گورنمنٹ کوئی آئے گی تو انشاءاللہ وہاں بھی ہمارا لا پاس ہو چکا ہے پورے پاکستان لیول پہ. بیسیکلی آٹے کو طاقتور بنانا ہے, فورٹیفائی کرنا ہے, اس وجہ سے کہ وہ آٹا جو ہے اس پہ ایکسیس ہے سارے آبادی کا, سارے لوگوں کا. ہاں اگر آپ کوئی اور کنٹری لے لیں, فار ایگزامپل چائنا ہے, جاپان ہے, جہاں پہ رائس زیادہ استعمال ہوتا ہے تو وہاں رائس فورٹیفیکیشن ہو رہی ہے, چاول کی فورٹیفیکیشن ہو رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ آٹا ہے, آئل میں وائٹامن اے اور ڈی, اگر یہ ان کی کچھ کیمیکل ہیں چیزیں کہ ہم وائٹامن اے اور ڈی کو آئل میں مکس کر سکتے ہیں, آیوڈین کو ہم نمک میں کر رہے ہیں. تو بیسیکل, اور اگر آپ آیوڈین سالٹ پہ دیکھ لیں تو فگرس ہیں آپ کے پاس. 30-40 سال پہلے چلے جائیں, اسکردو, گلگت اور جہاں پہ جو سمندر سے دور لوگ ہیں, گوئٹر کا کافی ایشو تھا اور یہاں بھی سندھ میں بھی تھا, ہر جگہ پہ تھا. اب آپ مجھے بتائیں آپ کتنے لوگ وہ دیکھتے ہیں گوئٹر والے, اکا دکا فریکشنل دیکھتے ہوں گے نا. تو یہ ایشو نہیں ہے کہ فرق نہیں پڑ رہا. 30-40 سال سے ہم آیوڈین ملا نمک استعمال کریں, 70-80% ہاؤس ہولڈس ابھی استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں. باقی تو اس میں آپ کے مسکنسیپشنس بھی ہوتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں پری مکس پہ, شاید لوگوں کو کنسرن ہو کہ یہ پری مکس جو 1 کلو مکس کر رہے ہیں کوئی کتنے کا ہے. تو بیسیکلی یہ 2400 روپے سے 3500 روپے پر kg ہے. تو 2400 اگر ہمارے چلیں 3000 روپے ایوریج لے لیتے ہیں, 3000 روپے آپ کے اگر 5000 کلو پہ خرچ آتا ہے, 3000 روپے 5000 کلو پہ, تو یہ فریکشنل ہے. آپ کے کتنے پیسے لگیں گے؟ 56 پیسے. تو یہ بیسیکلی تھوڑا سا جو زیادہ پروڈکشن والی فلاور ملس ہیں ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ فری ملے. پاکستان فلاور مل ایسوسیشن کہہ رہا ہے کہ اس پہ کوئی ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ اگر یہ ہمیں سبسڈی پہ دے دے یا فری میں ملے. تو اس پہ ذرا بات چیت چل رہی. یہ بیسیکلی ایشو ہے کاسٹ ٹرانسفر کا. چھوٹی سی کاسٹ بیئر کون کرے؟ جو پیسوں والی کاسٹ ہے, جو فریکشنل ہے, جو 56 پیسے ہیں, میں بھی 1 روپیہ ہے پر kg. تو اس پہ کام چل رہا ہے اور اس میٹنگ میں ہم وہ چیلنجز بھی فوڈ ڈپارٹمنٹ کو بتا چکے ہیں, فوڈ اتھارٹی کو. انشاءاللہ یہ اپنی لیول پہ ضرور کام کریں گے. تھینک یو. اچھا مجھے بتائیں کہ جو آپ نے آج سالانہ رپورٹ پیش کی ہے
کتنا ڈفرینس آیا ہے فورٹیفیکیشن پہ، مطلب کتنا فرق پڑا ہے؟ آپ جب ہمارا 2018 میں سروے ہوا تھا، پھر 21 میں ہوا، ابھی آپ سالانہ رپورٹ پیش کریں، کتنا فرق پڑا ہے اگر ہم نے فلور فورٹیفیکیشن کی ہے تو؟ دیکھیں فلور فورٹیفیکیشن ریلیٹیولی میں نے پہلے بھی کہا نیا ہے ابھی یہاں پہ فورٹیفیکیشن. میں نے فگرس جو دیں تقریباً کوئی 40,000 میٹرک ٹن بن رہا ہے سندھ میں. اب 40,000 میٹرک ٹن کا مقصد ہے کہ یہ کوئی کھایا ہوگا 5-6 لاکھ لوگوں نے 7 کروڑ آبادی میں سے، تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنے جا رہا. ہم تو ابھی یہ جو سروے 2018 کے بعد جو آئے گا، لیکن ہم کوشش تو کریں کہ یہ جو جتنی پاپولیشن ہے 7 کروڑ آبادی، اس میں تو ابھی تک 50% بھی آبادی اس کو استعمال نہیں کر رہی نا. بہت شکریہ. جیسا کہ ہمیں حفیظ اللہ صاحب نے بتایا کہ ویٹ فورٹیفیکیشن کا جو قانون پاس ہو چکا ہے، وہ خاص طور پہ سندھ میں سب سے پہلے قانون پاس ہوا، اور سب سے زیادہ غذائی قلت کا اگر ہم دیکھیں تو سندھ کے بچے زیادہ ہی غذائی قلت کا شکار ہیں. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اموات بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ سندھ میں ہے بچوں کی غذائی قلت کے حوالے سے. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ یہاں پر قانون پاس ہو چکا ہے، لاگو ہو چکا ہے، اور اب تمام چکیز اور جو فلور ملز ہیں وہ فورٹیفیکیشن کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے. اگر آئندہ سالوں میں یہ ہوگا کہ اگر جو بھی چکی یا فلور ملز فورٹیفیکیشن نہیں کرے گا، اس کے خلاف اقدام بھی اٹھایا جائے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ فلور مل ایسوسی ایشن کے چیئرمین موجود ہیں چودھری عامر صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ آیا کہ جو نیوٹریشن انٹرنیشنل جو فورٹیفیکیشن کا کام کر رہی ہے، کس حد تک کارآمد ثابت ہوگا، خاص طور پہ غذائی قلت کے حوالے سے. جو ہمارے یہاں خاص طور پہ سندھ میں بچے انتہائی غذائی قلت کا شکار ہیں. پنجاب میں بھی کچھ ایسے اضلاع ہیں جہاں بچے اور خواتین انتہائی غذائی قلت کا شکار ہیں. جانتے ہیں کہ آیا کہ فلور مل ایسوسی ایشن کس حد تک نیوٹریشن انٹرنیشنل کے ساتھ کام کر رہی ہے اور کس طرح لیتے ہیں اس کو. السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. مجھے بتائیں کہ فلور مل ایسوسی ایشنس نیوٹریشن انٹرنیشنل کے ساتھ کام کر رہی ہے مل کے. کتنی فلور ملز ہیں آپ کی جنہوں نے یہ فورٹیفیکیشن کے حوالے سے، فلورز کے حوالے سے کام کر رہے ہیں آٹے کے حوالے سے؟ دیکھیں سندھ میں تقریباً 215-20 کے قریب فلاور ملز ہیں. تقریباً 125 ملز نے ان کا پروگرام جو ہے وہ اچیو کیا ہے، یعنی کہ ان کے مائکرو فیڈرز فٹ ہو گئے ہیں اور شروعات کر دی ہے. بہت ہی خیر ابھی لو لیول پہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اس میں کچھ کاسٹ کا پرابلم ہے. کاسٹ پبلک کے اوپر ٹرانسفر کیسے کرنی ہے، اس میں کچھ سبسڈیز ہونی چاہیے، اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں فیوچر میں آہستہ آہستہ یہ معاملات حل ہو جائیں گے. اور اچھی بات ہے کہ طاقتور پاکستان اور ذہین لوگ ایسے ہی بنتے ہیں کہ نیوٹریشن اچھی ہونی چاہیے ہمارے ملکوں کی. جیسے آپ ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہیں، ٹرکی میں یا اور بھی آپ دیکھ لیں، ایون بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، سری لنکا میں دیکھ لیں، لوگ اچھی چیزیں کھاتے ہیں اور صحت مند ہیں. لٹریسی ریٹ بھی وہاں کے اچھے ہیں. صحت اچھی ہوگی تو آپ کی سوچ اچھی ہوگی، آپ کو سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اس سے، تو آپ ملک کے لیے افیکٹو ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس پروگرام کے ہم ساتھ ہیں. جیسے کہ قانون بھی پاس ہوا ہے ابھی 2021 میں فورٹیفیکیشن کے حوالے سے، ویٹ فورٹیفیکیشن کے حوالے سے، اس پر کس حد تک آپ کی ایسوسی ایشن انٹرسٹڈ ہے؟ یہ گریجولی اس پہ عمل ہوگا. اس میں سب سے بڑی بات ہے کاسٹ کی. اس کی جو کاسٹ ہے اس کو پبلک کی طرف ٹرانسفر کرنا ایک مسئلہ ہے. آج سے 4 سال 3 سال پرانے اگر حالات ہوتے ہمارے تو ہم اس کو سکسیس پہ لے آتے ہیں. لیکن ہوپ فار دی بیسٹ، آنے والے دنوں میں بہتر ہوگا جو بھی ہوگا. دیکھیں کوئی میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے خاص طور پہ عوام کو؟ جی عوام کے لیے یہ ہے کہ جی جو بھی آپ نیوٹریشنز لیں وہ اچھے لیں.
پیکٹ کی چیزوں سے پرہیز کریں جو آج کل چل رہی ہیں نئی نئی چیزیں، اپنے آپ کو صحت مند رکھیں، معاشرے کا حصہ بنیں۔ جیسا کہ عامر چودھری صاحب نے بتایا کہ اگر صحت اچھی ہوگی تو ذہن بھی اچھا ہوگا، تعلیم بھی اچھی ہوگی، اور بچے جو ہے خاص طور پہ اگر غذائی قلت کا شکار نہیں ہوں گے تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا اور ذہانت میں اضافہ ہوگا۔ اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ بنگلہ دیش میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں غذائیت پر، بچوں کی غذائیت پر خاص طور پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے زونل مینیجر ہیں جاوید کریم صاحب، ان سے جاتے ہیں کہ نیوٹریشن انٹرنیشنل سندھ کے باقی اضلاع میں کس طرح کام کر رہا ہے، اور جو سروے ہوا تھا اس میں رپورٹ ظاہر سی بات ہے 2018 کی اگر ہم سروے کی بات کریں تو 2018 کے سروے میں جو غذائی قلت ہے، خاص طور پہ اگر ہم سندھ کی بات کریں، اس میں خواتین اور بچے انتہائی غذائی قلت کا شکار ہیں۔ خاص طور پہ مائکرو نیوٹرینٹس کی اگر ہم بات کریں، وٹامن کی بات کریں، وٹامن ڈی کی بات کریں، آئرن کی بات کریں، فولک ایسڈ کی بات کریں، تو انتہائی قلت کا شکار ہیں۔ اگر ان مائکرو نیوٹرینٹس پہ ہی قابو پا لیا جائے تو بہت حد تک ہم اپنے بچوں کو غذائی قلت سے بچا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مجھے بتائیں آپ نیوٹریشن انٹرنیشنل کے ساتھ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور سندھ کے کتنے اضلاع میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ خاص طور پہ چکی کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ چکی پر فورٹیفیکیشن کے حوالے سے کس حد تک کامیاب ہو سکیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی۔ دیکھیں، نیوٹریشن کے حوالے سے یہ ہے کہ پورے پروونس سندھ میں جو ہے یہ پروگرام جو ہے ہمارا وہ کامیابی سے چل رہا ہے، اور مختلف اضلاع میں مختلف ہمارے زونل مینیجرز ہیں جو آٹے میں غذائی جو قلت ہو رہی ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اس کا ڈیٹا بھی اکٹھا کرتے ہیں، اور اس ڈیٹا کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس اضلاع میں کتنی غذائی قلت ہے، اور بچے اور جو خواتین ہیں، حاملہ خواتین، وہ کتنا نیوٹریشن کا شکار ہے۔ اسی سلسلے میں یہ ہمارا پروگرام ہے جس کو دور کرنے کے لیے ہم نے شروع کیا ہے، جس میں ہم نے جتنی بھی فلاور ملز ہیں سندھ کی 131 ان کو ہم نے مائکرو فیڈر دیا ہے، ٹیکنیکل فیسلٹیز دی ہیں، اور وائٹامن پریمکس کے ذریعے آٹے میں جو غذائی قلت ہیں، جو غذائی کمی رہ جاتی ہے جس سے بچے کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، اسٹنٹنگ کا شکار ہوتے ہیں، اور 5 لاکھ جو بچے ہیں ہر سال 5 سال کی عمر سے پہلے جو ہے وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے اور غذائی قلت کو دور کرنے کے لیے ہمارا پروگرام شروع ہے۔ ماشاءاللہ جتنی بھی سندھ کی چکیز ہیں ان کا ہم ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا ہے، اور وہاں بھی ہم مائکرو فیڈر کی فیسلٹی دے رہے ہیں تاکہ چکی کا آٹا جو ہے جو ابھی تک فورٹیفائڈ نہیں ہو رہا ہے اس کو بھی ہم مائکرو فیڈر کے ذریعے جو ہے فورٹیفائڈ کریں، اور جو عام لوگ جو چکی کا آٹا کھاتے ہیں ان لوگوں کو بھی غذائی قلت جو ہے اس سلسلے میں فائدہ ملے، اور اس غذائی قلت کو ہم تاکہ دور کر سکیں۔ کس اضلاع میں آپ سندھ کے کام کر رہے ہیں، اور کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہو سکے ہیں؟ خاص طور پہ چکی کے حوالے سے کافی ابھی بھی بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری ان کی چیزیں ہیں کہ پانی میں ہونا چاہیے فورٹیفیکیشن یا کسی اور چیز میں ہونی چاہیے، وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ کس اضلاع میں سندھ کے کام کریں۔ دیکھیں، سندھ کے جتنے بھی اضلاع ہیں، سندھ کے اضلاع ہیں، سکر، نواب شاہ، تھرپارکر، لاڑکانہ، کمر، شہزاد کوٹ، جو سندھ کے اضلاع ہیں جہاں غذائی قلت ہے ان سارے اضلاع میں ہمارا پروگرام کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ چکیز جیسے کہ سندھ میں بہت زیادہ ہیں، فلاور ملز تو ہیں سندھ میں 200 کے قریب، اس میں سے 131 فلاور ملز جو ہیں وہ ہمارے پروگرام کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ ابھی ہم نے چکیوں کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے، تو جتنی بھی 8000 یا پلس جتنی بھی چکیاں ہیں سندھ میں ان سب کو مختلف اضلاع کے وائز سے ہم ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اور اس میں مائکرو فیڈرز لگا رہے ہیں۔ جہاں تک سوال ہے پانی کے اندر، دیکھیں پانی آج کل مختلف لوگ مختلف حوالے سے لیتے ہیں، شہری لوگ منرل واٹر زیادہ یوز کرتے ہیں، گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ پانی ڈفرینٹ طریقے سے یوز کرتے ہیں، تو وہ پاسبل نہیں ہے کہ پانی کے ذریعے دے جائے۔ جیسے تھر ہے، تھر میں کوئی قحط نہیں ہے، آٹا تو وہاں بھی مل رہا ہے، لیکن وہاں کیوں جو ہے بچے جو ہے انفینٹ جو ہے وہ انتقال کر جاتے ہیں جلدی، کیونکہ آٹے میں جو آج کل فوڈ اتنا کمرشلائزیشن ہو گیا ہے اس کے اندر وہ طاقت، وہ نیوٹریشن نہیں ہے، تو اگر وہ آٹا کھائیں گے جس میں آئرن، فولک ایسڈ، وائٹامن B12 یہ ساری چیزیں شامل ہیں، تو آٹے سے ان کی غذائی قلت دور ہویں گی، جو مٹرنل ہیلتھ ہے وہ ان کی بہتر ہوں گی۔ بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ خاص طور پہ تھرپارکر شہر جہاں بچوں میں غذائی قلت بہت زیادہ ہے، اور 5 سال سے کم عمر بچے، زیادہ تر بچے سالانہ اگر ہم بات کریں پاکستان میں تو 5 سال سے کم عمر
5 लाख बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़िगर है जो ग़िज़ाई क़िल्लत अगर हम सिर्फ कवर कर लें, और ख़ास तौर पे वो न्यूट्रिएंट्स जिससे बच्चों में बीमारियां और पेचीदगियां बीमारियों में पैदा होती हैं, वो अगर उसको अगर हम कवर कर लें तो बहुत हद तक इमवात पर काबू पाया जा सकता है और बीमारियों पे भी बच्चों के काबू पाया जा सकता है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें डायरिया की, नमूनिए की, या हड्डियों का जो मर्ज़ ख़ास तौर पे बच्चों में पाया जाता है, या ज़हनी इमराज़ का, क्योंकि अगर बच्चा सेहतमंद नहीं होगा तो उसका जहन भी सेहतमंद नहीं होगा। और बहुत सारे बच्चे ज़हनी तौर पर माजूर भी पैदा होते हैं क्योंकि उनकी माँओं में ग़िज़ाई क़िल्लत होती है, और इंतहाई अगर ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो उसकी नशोनुमा भी नहीं हो पाती और वो ज़हनी तौर पर माजूर पैदा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो हमारे पाकिस्तान में है, और अगर हम ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पा लें तो ना सिर्फ माँओं में बल्कि बच्चों में भी इमवात को रोका जा सकता है। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज बड़ा अहम मौजू वीट फोर्टिफिकेशन के हवाले से सालाना रिपोर्ट आज पेश की गई है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है प्रोग्राम में आगा फ़खर हुसैन साहब ने, DG सिंध फूड अथॉरिटी। बड़ा अहम काम DG फूड अथॉरिटी इस वक्त अंजाम दे रहा है। ख़ास तौर पे फोर्टिफिकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो सिंध सबसे आगे है फोर्टिफिकेशन के हवाले से, चाहे वो वीट की हो, चाहे वो ऑयल की हो, चाहे वो राइस की हो। सबसे आगे हम पाते हैं सिंध फूड अथॉरिटी कदम ब कदम उनके साथ है। बड़ी अहम चीज़ है फोर्टिफिकेशन, क्योंकि सिंध में सूरत हाल ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, स्टैंडिंग की बात करें, ग़िज़ाई क़िल्लत की बात करें, ख़वातीन में ग़िज़ाई क़िल्लत की बात करें, या बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत की बात करें, बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें 5 साल से कम उम्र बच्चों में तो बहुत ज़्यादा इमवात हैं। 5 लाख सालाना इमवात पाकिस्तान में होती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इमवात अगर हम बात करें तो सिंध में ज़्यादा हैं, बलूचिस्तान में ज़्यादा हैं। और अगर वो न्यूट्रिएंट्स कवर कर लिए जाएं तो बहुत सारी बीमारियों पर भी काबू पाया जा सकता है, और इमवात जो बच्चे अपनी पहली सालगिरह भी मना नहीं पाते उनकी भी इमवात को रोका जा सकता है। बड़ा अहम चीज़ है आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, विटामिन डी जो बड़ा अहम है ख़ास तौर पे ज़हनी निगहदाश्त के लिए, जिस्मानी निगहदाश्त के लिए बड़ा अहम है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है, 80 से 85% जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी अब भी मौजूद है। हालांकि अगर हम देखें ऑयल में विटामिन डी काफ़ी अरसे से शामिल किया जा रहा है, लेकिन हम उस टारगेट पे नहीं पहुँच पा रहे। शायद एक उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आज हमारे यहाँ जो ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, जो खाना बनाया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा पकाया जाता है। और जो टेम्परेचर होता है, अगर हम गैस की बात करें, जो हम घरों में गैस इस्तेमाल होती है, वो गैस का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। और अगर गाँवों की अगर हम बात करें, जो कोयलों पे पकाया जाता है, उसका टेम्परेचर कम होता है। तो ये भी एक अहम पॉइंट है कि गैस का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ज़ाया हो जाएंगे, ग़िज़ाइयत होगी वो ज़ाया हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। आज हमारे साथ DG सिंध फूड अथॉरिटी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आया कि फोर्टिफिकेशन के हवाले से जो कानून पास हुआ 2021 दिसंबर में, उस पर अब तक कितना अमल दरामद हुआ वीट के हवाले से, और किस हद तक कामयाब हो सके कि हम जो एक बुनियादी ग़िज़ा है, हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, हर फ़र्द जो है वो आटा इस्तेमाल करता है। मतलब कोई भी ऐसा फ़र्द नहीं है घर में जो आटा इस्तेमाल ना करता हो, चाहे वो चावल का आटा हो या गंदम का आटा हो। ज़्यादातर 70% जो है वो गंदम का आटा इस्तेमाल होता है। कुछ अज़ला ऐसे हैं ख़ासतौर पर सिंध के जहाँ चावल का आटा इस्तेमाल किया जाता है, और अगर इसकी फोर्टिफिकेशन कर दी जाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें शामिल कर दिए जाएँ, तो बहुत ज़्यादा जो है
وہ مائکرو نیوٹرینٹس کی جو ڈیفیشنسی ہمارے ملک میں ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. سر مجھے بتائیں جو قانون پاس ہوا 2021 میں، سب سے پہلے سندھ میں وہ قانون پاس ہوا، اور کس حد تک آپ کامیاب ہو سکے اس پر عمل درآمد کروانے میں؟ سندھ فوڈ اتھارٹی بڑا ایکٹیو ہے اس وقت، اور چکیز پر کی طرف بھی ہم چلے گئے ہیں. پہلے ہم ملز پہ گئے اور پھر ہم چکیز پر بھی چلے گئے ہیں. تو بتائیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے ویٹ کی فورٹیفیکیشن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. آج جو آپ نے یہ جس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں بلایا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ سندھ میں سب سے پہلے جو ایکٹ پاس ہوا، کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں سب سے پہلے فورٹیفیکیشن ایکٹ جو ہے وہ سندھ اسمبلی نے پاس کیا، اور اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ان کو اپنے عوام کی اور اپنے لوگوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جہاں پر جو بنیادی جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں ان کی کمی ہے غذا میں. تو غذائی قلت خاص طور پر مثلا اگر آپ کراچی سے ٹھٹھے کی طرف جائیں تو ٹھٹھا، سجاول، بدین، میرپور خاص اور سانگڑ تک تو یہ پورا آپ کو گرے بیلٹ نظر آئے گا جہاں پر غذائی قلت ہے اور بہت زیادہ مائکرو نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی ہے. اور اس سے خاص طور پر جو سفر کر رہی ہیں لیڈیز، اس طرف مور دین 50% لیڈیز جو ہیں وہ سفر کر رہی ہیں، وہ حاملہ عورتیں ہیں، اور ان میں جو نوزائیدہ بچے ہیں اور ان کی جو زچہ بچہ جو ہے وہ دونوں سفر کر رہے ہیں ایک خاص ایج تک. اور 13 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں وہ بھی بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں یہاں پر مائکرو نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسیز کو. تو ان ڈیفیشنسیز کے وجہ سے نہ صرف جسمانی جو نشو و نما ہے اس میں کمی آ رہی ہے، بلکہ ذہنی نشو و نما پر بھی اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. ہمارے ایک بیلٹ اس طرف ہے، سیکنڈ بیلٹ جو ہے ہمارا وہ جامشوروں سے آپ کا دادو اور دادو سے لاڑکانہ اور لاڑکانہ سے جتنے بھی یہ بلوچستان کے ساتھ بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں، یہ سب سفر کر رہے ہیں مائکرو نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسیز کو بہت بری طرح سفر کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں حکومت پاکستان نے پہلے بھی ایک اقدام لیا، اور خاص طور پر سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر سندھ گورنمنٹ نے اس پر بہت امپلیمنٹ کیا. ہم نے بڑی اچھی اچیومنٹ کی ہے ایز فار ایز سالٹ فورٹیفیکیشن از کنسرن. تو اس میں آیوڈین ملا نمک جو ہے وہ اب 80% عوام تک اویلیبل ہے جو سالٹ ہے ہمارے پاس. پھر ہم وائٹامن ای اور ڈی میں آئل میں آئے تو وہ بھی کافی حد تک ہم نے کور کر لیا ہے. اب ہم جو اس وقت جا رہے ہیں وہ فلاور فورٹیفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں، مطلب رائس فورٹیفیکیشن تو ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے، لیکن جو پچھلے 2 سال سے ہم جس پر کام کر رہے ہیں وہ فلاور فورٹیفیکیشن ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خاص طور پر NI جو ہے اور دوسری آرگنائزیشنز ہیں، ورلڈ فوڈ پروگرام ہے اور بہت ساری یونائٹڈ نیشنز کی آرگنائزیشنز جو ہمارے ساتھ ہیں اس میں، اس پروگرام میں جو ہم یہ پروگرام لے چل رہے ہیں. یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو آٹا ہے جو بنیادی اسٹیپل غذا ہے، اور خاص طور پر ان ڈسٹرکٹس میں جہاں جو ہمارے گرے ایریاز ہیں، ان سب میں ہم ماڈل کے طور پر چکیاں دے رہے ہیں. چکیوں کے ساتھ ہم پری مکس بھی دے رہے ہیں. پری مکس ایک پاؤڈر ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس زنک ہے، آپ کے پاس کیلشیم ہے اور بہت ساری چیزیں جو اس میں ہم مکس کرتے ہیں، جو بنیادی نیوٹرینٹس کی کمی ہے اس کو ہم جو مکس کر رہے ہیں. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ ہم آٹے کے ساتھ مکس کرنے کے بعد جب آٹا دیں گے لوگوں کو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ اس طرف لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بنیادی چیز جو ہے اسٹیپل فوڈ ہی جو ہے وہ ویٹ ہے یا آٹا ہے. لوگ آٹے کے ساتھ جو روٹی پکا رہے ہیں وہ پیاز کے ساتھ اور ہری مرچ کے ساتھ اور سم ٹائمز اچار کے ساتھ کسی نہ کسی کے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن بنیادی جو اسٹیپل فوڈ ہے وہ آٹا ہی ہے. اور بہت سارے حالات بہت ساری جگہوں پر تو حالات اس سے بھی زیادہ ابتر ہیں. تو وہاں پر جو یہ آٹا اگر ہمیں فورٹیفائیڈ ہم دے دیں گے، لوگوں تک پہنچا دیں گے، تو اس سے جو بنیادی جو نشو و نما میں کمی آ رہی ہے، جو اس سے جو بنیادی خاص طور پر جو خواتین ہماری ہیں
جو اس 50% آف آر وومن آر فیسنگ دی پرابلمز آف مائکرو نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی. اور ہمارے جو 13 سال سے کم بچے ہیں وہ بہت زیادہ اس کو اس میں آبزرو کیا گیا ہے, اور اسپیشلی آپ نوزائیدہ بچوں میں اس کی ڈیفیشنسیز بہت زیادہ ہیں. تو ان ڈیفیشنسیز کے وجہ سے بہت ساری اموات ہو رہی ہیں. بہت سارے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ غذائی قلت کا وہ شکار ہیں بچے. غذائی قلت, اور ان کو جسمانی اور ذہنی نشو و نما پر بھی بہت فرق پڑ رہا ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جس پر کام کرنے کی, وار فوٹنگ کے حساب سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو نہ صرف یہ کہ فلاور فورٹیفیکیشن, اب ہم رائس فورٹیفیکیشن پر جا رہے ہیں کہ ہم ایسے رائس, کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑا رائس بیلٹ ہے, ہم جو ہے سندھ جو ہے وہ میجر ایکسپورٹر ہے رائس کا پاکستان میں, اور اس وقت ہم نے بمپر ایکسپورٹ کی ہے. مطلب ہم نہ صرف اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں بلکہ رائس میں تو ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو ہم اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ ہم فورٹیفائڈ رائس نہ صرف اپنے لیے بلکہ فورٹیفائڈ رائس ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر رائس کے علاوہ اگر ہم فورٹیفائڈ رائس فلاور پر آ جائیں تو وہ بھی بہت اسٹیپل غذا ہے. بہت سارے ہمارے ڈسٹرکس ہیں, یہی ڈسٹرکٹ جو میں نے آپ کو بتایا یہاں پر ان میں رائس فلاور استعمال ہوتا ہے, چاول کا آٹا, چاول کے آٹے کی روٹیاں بنتی ہیں, تو اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو اس وقت سر کون سے سندھ کے اضلاع ہیں جہاں چاول کی روٹی جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے؟ سندھ کے ٹھٹھا اور اسپیشلی آپ کا بدین اور سجاول جو ہے, یہ جو کوسٹل بیلٹ ہے یہاں پر, اور یہاں ریڈ رائس کا یہ ریجن ہے, یہاں ریڈ رائس ہوتا ہے اور اس میں بہت آسانی کے ساتھ فورٹیفیکیشن کی جا سکتی ہے. ریمیننگ جو ہمارا ایریا ہے وہ پورا لاڑکانہ ڈویژن ہے, سکھر ڈویژن کا کافی حصہ ہے, جو رائس چاول کے آٹے کی روٹیاں بناتے ہیں, جو سم ٹائمز ناشتہ اور کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ چاول کے آٹے کی روٹیاں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. تو وہاں پر ہم فورٹیفیکیشن کے لیے جا رہے ہیں. وہاں پر ایری 6 جو ہے وہ موسٹلی جو جس کا آٹا بنایا جاتا ہے, جس کے لیے یوز کیا جاتا ہے, تو ہم اس پر اپنا ایکسپیریمنٹل ورک اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ فورٹیفیکیشن کے بعد اس کے کلر اور ٹیسٹ پر کیا فرق پڑ سکتا ہے تاکہ لوگوں کو فیل نہ ہو. ادروائز ایز فار ایز فلاور از کنسرن تو آٹا جو ہے وہ بالکل مارکیٹ میں آ گیا ہے. آج جو ہم جمع ہوئے یہاں اس پلیٹ فارم پر, تو ہمارے ساتھ نہ صرف میجر جو انڈسٹریز ہیں جو اس میں کام کر رہی ہیں, جو ہمارے فورٹیفیکیشن میں, اور پلس جو فلاور کی پروڈکشن میں جو ہماری ملیں کام کر رہی ہیں بڑی بڑی, وہ بھی ہمارے ساتھ تھیں. اور پلس ہمارے پاس چکی جو ہے, چھوٹی چکیاں جو ہے جو گاؤں گوٹھوں میں اور سبرز میں استعمال ہو رہی, وہ بھی ان کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور گورنمنٹ آف سندھ کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہمارے ساتھ تھے. تو اس طرح نیوٹریشن انٹرنیشنل نے آج پورے سال کی وہ جو پروگریس رپورٹ دی اور اگلے سال کے لیے جو کام کرنے ہیں اس پر ہم نے ڈسکس کیا. تو سندھ گورنمنٹ کی فلی سپورٹ ہے نیوٹریشن انٹرنیشنل کو, اور ایز فار ایز سندھ فوڈ اتھارٹی سندھ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو ہم سندھ گورنمنٹ کی طرف سے نیوٹریشن انٹرنیشنل کو فلی سپورٹ ہے, نہ صرف نیوٹریشن انٹرنیشنل کو بلکہ جتنے بھی بین الاقوامی ادارے کام کر رہے ہیں اس ضمن میں ہم ان سب کے ساتھ ہیں, تاکہ ہم اپنے لوگوں کی جو مائکرو نیوٹرینٹس میں ڈیفیشنسی ہے اس کو پورا کر سکیں. قانون جیسے آپ نے بتایا کہ لاگو ہو گیا اور 2021 میں ہمارا قانون پاس ہوا, چکی والے ہیں وہ اس پر ایگری نہیں ہیں ابھی بھی. جو نظر آتا ہے چکی ایسوسی ایشن نے بھی کہا کہ آپ پانی میں فورٹیفیکیشن کر لیں, چکی آٹے میں کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے کچھ تحفظات ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ لوگ کیا کام کریں, اور اگر کسی نے فورٹیفیکیشن کا نہیں کیا تو اس کے خلاف پھر آپ لوگ کس طرح کارروائی کریں گے؟ سندھ فوڈ اتھارٹی کس طرح کام کرے گی کہ کوئی کارروائی ان کے خلاف کی جائے؟ نہیں, بالکل یہ ابھی چکی ریپریزنٹیٹیوز جو تھے وہ ان کی جو ایسوسیشن کے ہیڈ ہیں ان کے ساتھ آئی واز ود دیم, میں نے ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کی باتیں سنی ہیں. ان کی باتوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں
بالکل ان پر کام کرنا چاہیے. ہمیں جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ اویئرنیس پر آ جائیں کہ پراپرلی لوگوں کو اویئر کریں. جس طرح آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس چیز پر کام کرے, لوگوں کو پراپر آگاہی دے کہ بھائی مائکرو نیوٹرینٹس کی امپورٹنس پر, کہ ان کا کیا اہمیت ہوتی ہے, اور پلس جو ان کی کمی ہے ان کی وجہ سے لوگوں پر, ان کی صحت پر, نہ صرف جسمانی صحت پر, ان کے اثرات پلس دماغ پر اور اس کے جو اثرات پڑ رہے ہیں وہ سب لوگوں کو بتائے جائیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں. اور اس وقت ہم ایکیوٹ میل نیوٹریشن کی طرف جا رہے ہیں یہ مائکرو ڈیفیشنسیز کے حوالے سے. اچھا سر, جیسے آیوڈین جب لانچ ہوا تھا کہ آیوڈین پہ کام ہو رہا تھا اور بہت زیادہ ہمیں بیماری گلٹ کی نظر آتی تھی آیوڈین کے حوالے سے کمی کی وجہ سے, اب ہمیں وہ نظر نہیں آتا مرض, اس پر کافی حد تک قابو پا لیا. لیکن ایک رول اس کا یہ تھا کہ جو آیوڈین سالٹ بنا رہے تھے انہوں نے بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا, اور آج بچے کی زبان پر ہے کہ آیوڈائز نمک ہی ہمیں چاہیے. تو یہ تھوڑا سا ایک گیپ نظر آتا ہے کہ ابھی تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ غذائیت سے بھرپور آٹا یا غذائیت سے بھرپور آئل یا غذائیت سے بھرپور چاول ملیں تو یہ ہے کہ بچوں میں جسمانی کمزوریاں اور بیماریاں, نمونیا ہے, ڈائریا ہے بار بار ہونا, تو وہ ابھی لوگوں کو یہ چیز نہیں نظر آتی. نہیں بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کیونکہ ہم نے یہ جو فورٹیفیکیشن, فلاور فورٹیفیکیشن ہے, اس کی ہسٹری کچھ اس طرح ہے کہ یورپ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ سٹارٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, انڈیا ہمارے جو نیبرنگ کنٹری ہے وہاں 56 میں وہ سٹارٹ ہو گیا تھا, اور اس طرح بہت سارے ممالک میں کافی پہلے سٹارٹ ہو گیا تھا. بٹ وی ہیو اسٹارٹیڈ اے بٹ لیٹ, کیونکہ ہمیں جو ہمارے سروے بتا رہے تھے کہ ہمیں اس کی جو غذائی قلت کی جو اس وقت جو پوزیشن ہے یہ پہلے سے بہت بدتر ہوتی جا رہی ہے, بتدریج کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, اس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جو ہماری پہلے غذائیں جو تھیں وہ بہتر تھیں کمپیریٹیولی, کہ 30 سال 40 سال پہلے 20 سال پہلے ہماری غذائی قلت جو تھی وہ اس سے مطلب کمپیریٹیولی بہتر تھی دوسرے ممالک کے. اس وقت ہمیں بہت شدید ضرورت ہے کہ جو سروے ہم نے 2010 میں اسپیشلی سندھ میں جب فلڈ آیا تو اس کی جب سروے کیے اور لوگ جب کچے کا ایریا ہے وہاں سے نکل کر باہر آئے, اور جب بہت سارے لوگ پہاڑوں سے اتر کر میدانوں میں آئے تو ان کا جب سروے کیا گیا, جو ان کی اسٹڈی کی گئی, تو پتہ چلا کہ یہ تو بہت ہی مطلب ڈیفیشنسی کا شکار ہیں, اور اسپیشلی بچے اور وومن فوک جو ہے وہ تو بہت زیادہ اس چیز کا شکار ہے. تو دین اٹ واز ریئلائز 2010 میں یہ ریئلائز کیا گیا اس سروے میں کہ ہم اس چیز کے سفر کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں کہ اس کو بھی اچھا خاصا ٹائم ہو گیا ہے کہ ہم یہ جب اس فیز میں آئے ہیں کہ ہم نے ایکٹ پاس کروا لیا ہے. ایکٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیجسلیشن ہو چکی ہے, اسمبلی نے پاس کر لیا ہے اور کیبنٹ نے اسے اپروو کر لیا ہے. گورنمنٹ از ویری سیریس اوور دس ایکٹ کہ ہمیں فورٹیفیکیشن پر کام کرنا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو آف دس پروونس ہے, خاص طور پر میں تھر کے حوالے سے رانا حمید سنگھ کا نام لوں گا, اور ادھر اگر الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو دادو اور ان کے جتنے بھی الیکٹڈ وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں کہ لڑکانہ کے ہوئے وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں, اور وہ بالکل اس چیز میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں جتنے بھی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو سے. اور یہ اویئرنیس پروگرام ابھی سٹارٹ ہوا ہے, ہم اس کو ماس لیول پر ماس اویئرنیس اور لوگوں کو گھر گھر تک اس کی آگاہی پہنچائیں گے کہ یہ جو فورٹیفیکیشن ہے یہ نیڈ آف دا ڈے ہے, اور یہ جو ہم آٹے میں فورٹیفیکیشن کر رہے ہیں اس سے ان کی صحت پر اچھے اثرات پڑیں گے. اور ہم ایک ڈیٹیل سروے ایک اور بھی پروگرام کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک سلیکٹڈ ایریاز الگ سلیکٹ کیے ہیں, تو ہم انٹرنیشنل این جی اوز کے ساتھ مل کر ہم نے وہ جو ایریاز سلیکٹ کیے ہیں وہاں ہم فورٹیفیکیشن آٹا دے رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے کی جو ہیلتھ کی کنڈیشن ہے وہ ہم نوٹ کر لیں گے.
اور آفٹر 1 ایئر 2 ایئر 3 ایئر کے بعد ہم یا 6 ماہ کے بعد ہم دوبارہ چیک کریں گے کہ فورٹیفیکیشن کے پروسیس کے بعد جو ان کو فورٹیفائڈ آٹا دیا گیا، جو فورٹیفائڈ آئل اور بہت ساری چیزیں جو فورٹیفائڈ دی گئیں، وہاں پر یا ہمارے انٹرونشن کے بعد ان کی صحت پر کیا اثرات پڑے. تو اس قسم کے ایریا سلیکٹ کر لیے گئے ہیں کہ کچھ ایریا ٹھٹھے میں، بدین میں اور اسپیشلی میر پور خاص اور تھرپارکر کے جو ایریاز ہیں وہاں سلیکٹ کیے ہیں کہ جو سیکلوڈیڈ ایریاز ہیں جہاں پر ہماری وہ سب چیزیں پہنچ جائیں گی، تو ہم ان کا پراپرلی میڈیکل ریکارڈ دینے کے بعد ہم وی ول بی ان اے پوزیشن کہ ہم 6 ماہ کے اندر، سال کے اندر لوگوں کو بتا سکیں گے کہ دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے یہ انٹرونشن کی اور لوگوں کی صحت پر اس کے بہت اچھے اثرات پڑے. میں NI کا، نیوٹریشن انٹرنیشنل کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ اس پر بڑی ڈیڈیکیٹڈلی، ڈیووٹیڈلی اور سنسیئرلی کام کر رہے ہیں. اچھا سر، کوئی خاص طور پہ فورٹیفیکیشن کے حوالے سے میسج کوئی دینا چاہیں گے، خاص طور پہ پبلک کے حوالے سے؟ ہاں جی بالکل، میں پبلک کے حوالے سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فورٹیفیکیشن ہے یہ آزمایا جا چکا ہے یورپ میں، یہ آزمایا جا چکا ہے افریقہ میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں، ہمارے پڑوسی ممالک میں بھی آزمایا جا چکا ہے. اس سے صحت پر بہت اچھے اثرات پڑے ہیں. اور ہم نے جو یہ فورٹیفیکیشن پروسیس اسٹارٹ کیا ہے یہ آپ سب کے لیے ایک انتہائی ضروری پروسیس اسٹارٹ کیا ہے. تو جس طرح آپ پہلے سلوگن تھا کہ نمک صرف آیوڈائز نمک استعمال کرنا ہے، آیوڈین ملا نمک استعمال کرنا ہے، تو اس طرح اب آٹا بھی صرف آپ کو فورٹیفائڈ آٹا استعمال کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جس طرح آغا فخر صاحب نے کہا کہ جنگی بنیادوں پر اب کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنی زیادہ غذائی قلت بڑھتی چلی جا رہی ہے دن بدن، خاص طور پہ بچوں میں، خاص طور پہ خواتین میں. اگر ہم تھرپارکر کی بات کریں تو وہاں غذائی قلت دن بدن وہاں اضافہ ہو جا رہا ہے. لیکن اگر ہم بات کریں 20 سال پہلے کی یا 25 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو غذائی قلت اتنی زیادہ نہیں تھی ہمارے ملک میں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے غذائی قلت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. خاص طور پہ اگر ہم مائکرو نیوٹرینٹس کی بات کریں تو اس کی وجہ سے نہ صرف اموات میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ امراض میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور ایک بچہ سال میں 5 سے 6 بار اینٹی بایوٹک کا استعمال کر رہا ہے انفیکشن کے لیے، تو جو انتہائی خطرناک ہے. کیونکہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ بھی ایک کہنا چاہیے کہ ایک جنگ ہے جو آگے ہمارے لیے کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ جتنی زیادہ اینٹی بایوٹک استعمال کریں گے اتنا ہی ریزسٹنٹ بڑھتا جائے گا. تو اگر ہم غذائی قلت کو، مائکرو نیوٹرینٹس کو فورٹیفیکیشن کے ذریعے اگر قابو پا سکتے ہیں تو اس میں قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوگا، ذہنی نشوونما بھی اچھی ہوگی اور غذائی قلت بھی کم ہو جائے گی اور امراض بھی کم ہوں گے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.